لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر اور معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، ابھی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے متعلق اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ جس میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. یہ مہینے میں صرف ایک شخص کی شہادت نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. ان کو بیان کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام نہ لانے سے پہلے اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے. ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پر رہتے اور اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے. جو چلے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے لیکن وہی اسلام میں مر مٹنے کے لیے آئے. جو چلے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے لیکن وہی ایسا ہوا کہ وہ اسلام پر مرنے والے بن گئے. اور ان کے بہنوئی وہ ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور ان کی بہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے سے پہلے وہ ایمان میں داخل ہو گئی. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے تو راستے میں ایک صحابی نے کہا کہ تم اپنے گھر کی پہلے خبر لو. تمہاری بہن اور بہنوئی وہ تو ایمان میں داخل ہو گئے. اب وہاں سے اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف چل دیے. اب جب بہنوئی کے پاس ان کے گھر پر پہنچے تو دستک دی، کنڈی کھٹکھٹایا. وہ سمجھ گئی کہ عمر آ رہے ہیں. وہ جلدی سے اپنے کتاب کو جو تلاوت کر رہی تھی قرآن اس کو چھپا دی. اب دروازہ کھولنے کے بعد حضرت عمر نے اپنے بہن کو اور بہنوئی کو بہت زیادہ مارا، بہت مارا داڑھی پکڑ کر. پھر اس کے بعد اب تھوڑی دیر میں ان کا حالات بدل گیا. اب جو پہلے لہجہ تھا، جو آواز میں کڑک تھا، وہ کڑک ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بہن جو تم کتاب پڑھ رہی تھی وہ مجھے دکھلاؤ، میں بھی دیکھوں. تو ان کی بہن نے کہی کہ نہیں، کافر نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے،
اس لیے تم کو سب سے پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ اب وہ غسل کیے اور بہن نے قرآن کھول کر دیا، وہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، شو کی آیات، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ جب یہ آیات انہوں نے تلاوت کی، اور یہ حضرت عمر کوئی جاہل انسان نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، انہوں نے پڑھا اور اس آیات میں عقیدے کے بارے میں انہوں نے سمجھ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ان کا حالت بدل گیا۔ اب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں داخل تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کے دشمن تھے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آنے دو، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کے تلوار سے اسی کے گردن کو اڑا دیا جائے۔ اب آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، اے عمر، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، تم اللہ کی عبادت کرو، وقت ابھی نہیں آیا۔ وہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ لی۔ اور یہی عمر جو مراد رسول ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا سے ان کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، دو شخصوں کے بارے میں، ایک حضرت عمر کے بارے میں آپ نے دعا کی، ایک ابو جہل کے بارے میں۔ اب یہاں جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے بحبی، یا اللہ ان دونوں میں سے وہ مجھے دے دے جو آپ کو پسند ہے۔ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں یہ دے دیجئے یا یہ دے دیجئے۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے بہت ہی قابل غور ہے کہ آپ کو جو پسند ہے وہ اسلام کی تقویت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ مجھے دے دیجئے، اسلام میں داخل کر دیجئے۔ آپ نے دعا کیا ہے اور یہ دعا آپ کا قبول بھی ہوا، اور یہ قبول ہوتے ہوئے ان کی بہن اور بہنوئی نے آنکھوں سے دیکھا کہ یہی بھائی جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا وہی چل کر ایمان میں داخل ہو رہا۔ اور یہ عمر ایسا نہیں ہے، یہ خلیفہ ہے، لیکن ان کے منشے کے مطابق بھی آیات نازل ہوتی تھی، ان کے اوپر وحی نہیں نازل ہوتی تھی، لیکن بعض جگہوں پر حضرت عمر کی جو رائے ہوتی تھی وہی قرآن اتر کر آتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو تہمت لگا تھا، ان ھذا لہو، ایک آیات ہے کہ بہت بڑا بہتان ہے، انہوں نے جو لفظ کہا تھا 18 کے اندر ہے، جو لفظ ارادے میں کہا تھا، سب کے سامنے مشورے میں کہا تھا، وہی لفظ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتار دیا۔ کبھی کبھی ان کا لفظ بھی قرآن بن جاتا تھا۔ وہ عمر ہے، ان کے ارادے کے مطابق، ان کے منشے کے مطابق بہت ساری آیات نازل ہوئی، اور وہ مراد رسول بھی ہے۔
ہم سب نبی کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق مرید کے ساتھ ساتھ مراد رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق، آپ کے دعا کی وجہ سے حضرت عمر ایمان میں داخل ہوئے۔ اب اللہ نے حضرت عمر کو کیوں اسلام میں داخل کیا؟ اس سے پہلے ایک اور سوال ہے، ایمان میں نہ داخل ہونے سے پہلے حضرت عمر کہاں تھے؟ ان کی اس وقت عمر 32 سال تھی، 32 سال عمر ہو چکی تھی، اور یہ ایمان میں داخل ہونے والے 40ویں شخص ہیں۔ 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اب اس سے پہلے کیا کہاں تھے، اس میں بھی سوال ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ہر وقت اسلام کے مخالف رہتے تھے، اسلام کے دشمن تھے، اس لیے یہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابو جہل کے بارے میں بھی دعا مانگی ہے اور عمر کے بارے میں بھی دعا مانگی، لیکن عمر کے بارے میں دعا قبول ہو گئی اور ابو جہل کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس میں چند وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ضدی آدمی نہیں تھے، بات بات پر اڑنے والے نہیں تھے۔ اگر دلیل کے سامنے یہ اپنے بات پر نہیں اڑتے تھے، ضد پر نہیں اترتے تھے، یہ عناد پر، دشمنی پر نہیں اترتے تھے۔ لیکن ابو جہل کے اندر عناد تھا، دشمنی تھا، وہ ضدی تھا، اس لیے یہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ دوسری وجہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امانت دار تھے، وہ لین دین کو بالکل صاف رکھتے تھے، کسی کا قرض ان کے اوپر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ابو جہل لوگوں کا لے لیتا تھا لیکن دیتا نہیں تھا، لوگ اس کے دروازے پر اپنے قرض کے لیے، مطالبہ کے لیے بھیڑ لگائے رہتے تھے، لیکن وہ کسی کا معاملہ صاف نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے اللہ نے حضرت عمر کو پسند فرمایا۔ تیسری وجہ، حضرت عمر کے اندر باغیرت انسان تھا، بے غیرت نہیں تھا، حیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت کا سیر کر رہے تھے، وہاں گئے تو ایک محل دیکھا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عالی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے، جبریل سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ آپ کے دل میں یہ تھا کہ یہ فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کا محل ہے، لیکن جواب اس کے الٹا آیا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کے امتی، آپ کے خلیفہ حضرت عمر کا محل ہے۔ آپ نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ غیرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محل میں داخل نہیں ہوا۔ ان کے محل میں ان کی حوریں جن کا نکاح حضرت عمر سے کیا جائے گا، وہ وہاں آرام فرما رہی تھی۔ اس لیے حضرت عمر باغیرت انسان تھا، بے غیرت نہیں تھا، ان کے اندر حیا بھی تھی، وہ لوگوں کو سمجھتے بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دیا۔ اور دوسری بات کہ ان کے بہنوئی سعید وہ ایمان میں سب سے پہلے داخل ہوئے، ان سے پہلے داخل ہوئے، لیکن عشرہ مبشرہ 10 ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی۔
ان خوشخبری دینے والے صحابہ میں حضرت سعید ابن زبیر کا 10ویں نمبر پر نمبر ہے، لیکن ان کے بعد حضرت عمر ایمان میں داخل ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا نمبر دوسرے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر کے یہ ہے جو بہنوئی ان سے پہلے ایمان میں لائے، وہ 10ویں نمبر پر ہے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتا، لیکن آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ مراد رسول ہے، آپ کے منشے کے مطابق آیات نازل ہوتی ہے، بہت سارے مسئلے میں ان کے رائے کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کتنے بڑے مقام کے، کتنے اونچے مقام کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی بادشاہت 22 لاکھ مربع میل پر ہے، کوئی ایک دو دیش کے اوپر نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل پر۔ اب یہ خلیفہ زمین پر سو رہے ہیں اور سر پر پتھر رکھ کر تکیہ کی جگہ سو رہے ہیں۔ جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، لیکن پیوند زدہ کپڑا پہن رہے ہیں، ان کے کپڑوں میں پیوند لگا ہوا ہے، اور ان کی حکومت صرف انسانوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ ان کی حکومت ہوا کے اوپر بھی ہے، ان کی حکومت پانی کے اوپر بھی ہے، ان کی حکومت آگ کے اوپر بھی ہے۔ یہ ایسے شخص ہے جن کی حکومت ہر ایک چیز پر ہے آپ کے امتی، لیکن اللہ نے وہ صلاحیت، وہ فوقیت عطا فرمائی ہے کہ ان کی حکومت ہر چیز پر ہے۔ ایک مرتبہ ایک فوج لڑنے کے لیے کوسوں دور گئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طرح منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ کے درمیان جو صحابی گئے تھے ان کا نام لے لے کر پکار رہے تھے، حالانکہ وہ مجمع میں ہے نہیں، پھر ان کا نام لے کر پکار رہے تھے۔ تو نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ فلاں شخص تو نہیں ہے، جنگ میں گئے ہیں، آپ ان کا نام لے کر یہاں کیوں پکار رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جب میں نے ان کا نام لیا اس وقت ان کے اوپر دشمن حملہ کرنے والا تھا، اس لیے میں نے ان کو آگاہ کیا، میں نے ان کو متوجہ کیا تاکہ دشمن سے متوجہ ہو جائے، دشمن جو حملہ کرنے والا ہے وہ ان سے چالاک ہو جائے۔ یہ یہاں بول رہے ہیں اور کوسوں دور، اس دور میں موبائل تھا نہ، آواز پہنچانے کے لیے کوئی چیز تھا، لیکن وہاں یہ آواز پہنچی ہے، جو وہاں گئے تھے لڑنے کے لیے ان سے کہا گیا فلاں تاریخ میں فلاں وقت آپ کے اوپر دشمن حملہ کرنے والا تھا، کیا حضرت عمر نے آواز لگائی تھی، سنائی دیا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے آواز آئی تھی۔ یہ آواز کس نے پہنچایا؟ یہ ہوا نے آواز کو وہاں تک پہنچایا، کوسوں دور۔ اس لیے حضرت عمر کی بادشاہت ہوا پر بھی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک جگہ آگ لگی اور یہ آگ اتنے دور تک پھیل گئی کہ آگ کو قابو میں کرنا مشکل تھا۔ اب ایک شخص دوڑتے ہوئے آئے، تمیم داری رضی اللہ عنہ،
انہوں نے کہا کہ فلاں بستی میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ ہم سب کے قابو سے باہر ہے۔ حضرت عمر نے اپنا گمچھا اتارا اور ان کو دیا۔ ایسا وہ شخص سمجھا کہ یہ چابک ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ گمچھے سے مارنا، اور یہ چابک کی طرح مارتے گئے اور آگ بھاگتے گیا۔ آگ جہاں سے نکلا تھا وہاں جا کر سمٹ گیا۔ اس لیے حضرت عمر کی بادشاہت آگ پر بھی ہے۔ آگ کو چابک بنا کر گمچھے کو مارا تو آگ بھی اپنے جگہ پر چلا گیا، جہاں جس سوراخ سے نکلا تھا اس سوراخ میں داخل ہو گیا، اور ان صحابی نے اس سوراخ کے اوپر پتھر کی چٹان رکھ دی۔ اب اسی طرح ایک اور اہم واقعہ، یہ واقعہ بہت ہی پرانے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ جو دریائے نیل ہے وہ ہر سال ایک لڑکی، کنواری لڑکی کو چڑھاوا چڑھاتے تھے، تب جا کر وہ دریا چلتا تھا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس میں جن ہے، یہ جن ہر سال ایک لڑکی مانگتی ہے، اگر اس میں لڑکی کو ڈال دیا جائے تو یہ پانی چلنا شروع ہو جاتا۔ لیکن جب یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں آیا کہ دریائے نیل نہیں چل رہا، لوگ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے 2 خط لکھے۔ ایک خط دریائے نیل کے نام سے، دوسرا خط اس دور کے جو گورنر تھے ان کے نام۔ اب وہ خط لے کر دریائے نیل میں ڈالا گیا، اور جتنے لوگ تھے جو ابھی ایمان میں داخل نہیں تھے سب ان کے ساتھ دیکھنے گئے کہ اب تک تو ہم ایک لڑکی کو ڈالتے تھے تو یہ پانی چلتا تھا، یہ بھی دیکھ لے، یہ آزما لے۔ جب یہ خط اس کے اندر ڈالا گیا تو یہ پانی اتنا اونچا ہو کر چلنا شروع کر دیا، اور تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب اس کے بعد سے سوکھنا بند ہو گیا اور یہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ اور اس میں یہی لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تم اپنی مرضی سے چلتی ہے تو مت چل، اگر تم اللہ کے مرضی سے چل رہی ہے تو چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ چلو۔ یہی پرجا ڈالنا تھا کہ قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا۔ یہ حضرت عمر کی ان پر بھی بادشاہت ہے۔ حضرت عمر ایسے بادشاہ ہے کہ ان کے ایمان میں داخل ہونے سے، جب ایمان میں داخل ہوئے اس وقت تک ابھی لوگ خانہ کعبہ میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب عمر ایمان میں داخل ہوئے علل اعلان خانہ کعبہ میں نماز شروع ہو گئی، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ روک دے۔ جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے پر اذیتیں دیتے تھے، آپ کے سر پر اونٹ کی اوجھیری رکھ دیتے تھے، آپ کے پیر میں رسی باندھ کر کھینچتے تھے، لیکن جب حضرت عمر ایمان میں داخل ہوئے نہ کوئی خون خرابہ ہوا، نہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان میں داخل ہونے سے مکہ فتح ہو گیا۔ اتنا ان کا روب دبدبا تھا کہ جس گلی سے وہ گزرتے تھے شیطان کبھی اس گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ اور یہی شخص ہے جو 2 فاتح ہے، ایک نہیں، مسجد اقصی کے بھی فاتح یہی ہے، بیت المقدس ان کے فاتح یہی شخص ہے۔ دونوں کو انہوں نے بغیر خون خرابہ کے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، فتح کر لیے۔ جب وہاں کے نام خط لکھے تو حضرت عمر جب وہاں گئے اپنے غلام کے ساتھ
اور جانے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور غلام بھی ساتھ میں تھا، باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے، کبھی غلام سوار ہوتا تھا، کبھی حضرت عمر سوار ہوتے تھے۔ لیکن اتفاق سے ایسا ہوا جب اس شہر میں داخل ہوئے تو حضرت عمر کے رسی پکڑ کر چلنے کی باری تھی۔ تو غلام نے کہا کہ اب آپ تو بڑے ہیں، آپ میرے آقا ہے، آپ کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ آپ رسی پکڑ کر چلے اور ہم سوار رہیں۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جو انصاف ہے وہی ہوگا، ہماری باری ہے، ہم رسی پکڑ کر چلیں گے۔ جب وہاں گئے، وہاں کے لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھ کر چابی سونپ دی، چابی دے دیا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہی فاتح ہے، خانہ کعبہ کے بھی فاتح، بیت المقدس کے بھی فاتح۔ آج وہی بیت المقدس کئی سالوں سے لوگوں کے، دشمنوں کے قبضے میں ہے۔ اتنے انسان لیکن کوئی فتح نہیں کر پا رہا، اتنے خون خرابے ہوئے لیکن اب تک فتح نہیں ہوا۔ لیکن حضرت عمر نے بغیر خون خرابے کے، نہ کوئی لشکر ہے نہ کوئی فوج ہے، اکیلا جا کر انہوں نے فتح کر لی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ان کی ہستی بہت بڑی ہے، یہ خلیفہ دوم ہے، لیکن اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کسی انسان کو یہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ اپنے خلافت کے دور میں جو بیت المال کا طریقہ ہے حضرت عمر نے ایجاد کیا تھا۔ یہ جتنے اس کے علاوہ کوٹ کچہری والا یعنی عدالت، یہ سب حضرت عمر کا بنایا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے عدالت قائم کی، حضرت عمر نے انصاف قائم کیا اور جج متعین کیے، قاضی متعین کیے، سب حضرت عمر نے ایجاد کیا تھا۔ یہ حضرت عمر اگر اس دور میں بھی اتنے حساس تھے، وہ یہ بھی خیال رکھتے تھے دریا کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو یہ سوال مجھ سے ہوگا، اس لیے ہر چیز کا یہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ، ایسی بادشاہت نہ کبھی ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ ایک وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنگل کی طرف ہر رات میں گشت لگاتے تھے۔ اگر کوئی قافلہ آتا تھا ان کے دیکھ بھال کے لیے حضرت عمر جاتے تھے، دیکھتے تھے۔ گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ کچھ بچے ہیں اور ایک عورت دیگچی آگ پر رکھ کر آگ جلا رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے دیکھ کر وہاں گئے اور ان سے معلوم کیا کہ یہ حال کیا ہے، کیا ماجرا ہے، یہ دیگچی میں کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اس دیگچی میں کچھ نہیں ہے، پانی ہے۔ تو یہ تم کیوں چڑھا کر رکھی ہو؟ اس نے کہا کہ ہم اس لیے چڑھا کر رکھے ہوئے ہیں کہ تاکہ میرے بچے اس کو دیکھ دیکھ کر سو جائے، تسلی کے لیے۔ لیکن یہاں کا جو بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، وہ ہمارے حال کو نہیں دیکھ رہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے اماں، حضرت عمر کو آپ کے حال کی کیسے خبر ہوگی؟ آپ نے کوئی خط بھیجا ہے، آپ نے کوئی آدمی بھیجا ہے، حضرت عمر کو کیسے خبر ہو جائے گی؟ اب یہ دیکھ کر حضرت عمر کانپ گئے اور وہ گئے اور بیت المال سے کچھ آٹا، کھجور وغیرہ لا کر اپنے پیٹھ پر ڈال کر
ایسا نہیں کہ غلام کے پیٹھ پر ڈال کر، غلام نے کہا بھی تھا کہ آپ مجھے دے دیجئے، ہم لے کر چلتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ کل قیامت میں میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے، یہ مجھ سے سوال ہوگا، تم سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے یہ کام میں ہی کروں گا۔ لے جانے کے بعد پکایا گیا، غلام نے کہا کہ اب چلیے، لیکن حضرت عمر وہاں ٹھہرے رہے۔ جب بچے کھا لیے، کھانے کے بعد بچے ہنسنے لگے، حضرت عمر وہاں سے چل دیے۔ تو غلام نے پوچھا کہ آپ وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا، جیسے میں نے بچے کو روتا ہوا دیکھا تھا، ویسے ہی میرا دل چاہا کہ میں ہنستا ہوا بھی دیکھوں، اس لیے میں وہاں رکا تاکہ بچے کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، بچے کھیل کود کرے، ہنسے، یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔